بعض لوگ نا یہ چیز جب بیان کرتے ہیں شہادت امام حسین، وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے حضرت امام حسین مجبور تھے کربلا کے میدان میں، بے بس تھے جناب والا، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس طرح کا انداز بیان کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے امام مجبور اور بے بس نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش تھے۔ وہ اشارہ کرتے تو پانی قدموں میں آ سکتا تھا۔ جب آپ مکہ شریف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اے نبی کے شہزادے، نبی کے نواسے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں مکہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ میرا کنواں ہے، کنواں میں نے تازہ نیا کھدوایا ہے، اس کا پانی تھوڑا ہے، کم ہے پانی، آپ دعا فرما دیجئے اس کا پانی زیادہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کنویں سے آپ نے پانی پیا، اور جو بقایا بچا پانی، جھوٹا پانی جس کو کہتے ہیں، بقایا جو بچا وہ آپ نے اسی کنویں میں ڈال دیا۔ اسی پانی کی برکت سے خدا کی قسم وہ کنواں پانی سے ابلنے لگا، پانی سے فل ہو گیا، اتنا پانی اس کنویں کے اندر آیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین اپنا لعاب دہن شریف یا اپنا بچا ہوا پانی جس کنویں کے اندر ڈالے، اللہ اس پانی کے اندر اتنی برکت دے کہ پانی خود بخود باہر نکل آئے۔ اگر کربلا میں حسین اگر اشارہ فرماتے تو کیا نہر فرات قدموں میں نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی۔ میرے حسین مجبور نہیں تھے وہاں، آپ کو مجبور، آپ نے یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کی رضا یہی تھی۔ مجھے بتائیے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڑی رگڑیں تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، اگر میرے امام حسین زمین پر پاؤں مارتے تو پانی کا چشمہ کیوں نہ جاری ہوتا؟ میرے امام حسین کی اولاد میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، ہندوستان والے، آپ کو ہندو راجا نے پانی نہیں بھرنے دیا تو آپ نے وہ اپنا استاوا، اپنا لوٹا اس جناب والا انا ساگر میں جب پانی ڈالا تو وہ سارا انا ساگر کا پانی اس لوٹے میں بند ہو گیا، اس کی مچھلیاں نظر آنے لگیں۔ آپ مجھے بتائیے میرے حسین کا شہزادہ ان کی اولاد میں سے آگے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، وہ جناب والا پوری نہر کو، پورے دریا کو اپنے لوٹے میں بند کر سکتے ہیں، تو بتائیے امام حسین اپنے مشکیزے کے اندر ساری نہر فرات کو بند نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں جی، حضرت شاہ توکل امبالوی، یہ اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، سید بھی نہیں ہے، شاہ توکل امبالوی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے اسی طرح درس دے رہے تھے، اور درس کے دوران آپ وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا نے جب درخت کو اشارہ کیا تو درخت چلتا ہوا ان کے قدموں میں آ گیا، وہ بیان کر رہے تھے۔ تو آپ نے بطور مثال، بطور تمثیل آپ نے فرمایا وہ جو مسجد کے سامنے درخت کھڑا ہے، مسجد کے سامنے کوئی درخت ہوگا، آپ نے فرمایا وہ جو مسجد کے سامنے درخت کھڑا ہے، میرے آقا نے اس طرح اشارہ فرمایا اوے درخت ادھر آ، تو وہ درخت آنا شروع ہو گیا۔ شاہ توکل سائیں امبالوی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اشارہ کیا، وہ جو مسجد کا باہر درخت تھا وہ سچی مچی چل کر ان کے پاس آنے لگا۔ حقیقت میں وہ جو درخت سامنے موجود تھا وہ جنبش کھا کر ہل کر جناب والا سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا اور رک، میں نے تجھے نہیں کہا، میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، میں نے تجھے نہیں بلایا، میں تو ان اپنے لوگوں کو، میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی نے اس طرح بلایا تھا۔ مجھے بتائیے سید بھی نہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اشارہ کرے درخت ان کی طرف چلنا شروع ہو جائے، اور اگر امام حسین خود اشارہ کریں تو نہر فرات قدموں میں نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی۔ یاد رکھے اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ، میرے حسین مجبور نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیے میرے آقا کو امام حسین کی پیدائش کے وقت خبر دی گئی کہ یہ شہید ہو جائیں گے، سیدہ فاطمہ زہرا جانتی تھیں میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، مولا علی جانتے تھے میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ مصیبت ٹال دے، نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ مصیبت ٹال دے، حالانکہ نبی دعا فرماتے تو اللہ کیوں نہ قبول فرماتا، لیکن نبی نے یہ دعا کبھی نہیں کی، مولا علی سے یہ دعا کبھی ثابت نہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے کبھی ثابت نہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے اللہ کی رضا اسی میں ہے، جب بھی دعا مانگی یہی مانگی، اے اللہ جب کربلا کا میدان ہو تو حسین کو ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، ہمیشہ دعا یہ مانگی۔